بر صغیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام تھا 19ویں صدی تک، بلکہ 14 اگست 1947 تک۔ یہ وہ مذہب تھا جس مذہب نے 1/100 کی ریشو، یعنی کہ 100 غیر مسلم اور ایک مسلم کی ریشو میں بھی بر صغیر میں 700 سال تک حکمرانی کی تھی۔ یہ وہ مذہب تھا جو مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسے بڑے بڑے لیڈرز کا پیروکار تھا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، وہ کم تعداد میں ہو کے بھی اتنی شاندار ایڈمنسٹریشن کرتے تھے کہ لوگ ان سے متاثر ہو کے ان کا مذہب قبول کرتے تھے، ان کے دائرے میں آتے تھے۔ وہ اخوت، بھائی چارے، امن اور برابری کا سبق دیتے ہوئے دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلا پچھلے تقریباً 550 سالوں میں۔ لیکن یہ ہے اگست 1947، آج کے بعد اس مذہب میں، اس خطے کے اندر جو پھیلنے کی جتنی زیادہ رفتار تھی وہ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس مذہب کے 95 لاکھ مسلمان 35 لاکھ ایک طرف رہ گئے تھے، 30 لاکھ ایک طرف رہ گئے تھے اور تقریباً 30 لاکھ ایک طرف آ گئے تھے۔ اس مذہب کے پیروکاروں نے 700 سال تک اسی خطے میں حکومت کی تھی، اور آج کے بعد اسی مذہب کے پیروکار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایکسٹرنل اور انٹرنل رفٹ میں بٹ گئے تھے۔ اس مذہب کے جو سب سے زیادہ آبادی والے علاقے تھے وہ ہمیشہ کے لیے بانٹ دیے گئے۔ بنگال اور پنجاب کو تا حیات تقسیم کر دیا گیا۔ جو سب سے خوبصورت علاقہ اس مذہب کے پاس تھا، جس کو کشمیر کہتے ہیں، وہ علاقہ جہاں پہ انڈیا کے رہنے والے لوگ، بر صغیر سب کانٹیننٹ انڈیا کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے لوگ ایک خواب سمجھتے تھے رہنا، اس کو تا حیات قتل گاہ بنا دیا گیا۔ 10ویں صدی سے لے کے 19ویں صدی تک جتنے مسلمان شہید ہوئے چھوٹے موٹے انٹرنل رفٹس کے اندر، وہ تقریباً 80,000 سے لے کے 1,20,000 کے قریب تھے۔ اور پاکستان بننے کے بعد جتنے مسلمان شہید ہوئے، اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ پاکستان بننے کے بعد بنگال کی تقسیم میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، کشمیر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، ہجرت کے درمیان کتنے مسلمان شہید ہوئے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں تو ہجرت کے درمیان تقریباً 20 لاکھ لوگ شہید ہوئے، تقریباً 50,000 مسلم خواتین، بی بی سی کے مطابق مسلم خواتین کی عصمت دری ہوئی، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، اور 30,000 غیر مسلم۔ 1,40,00,000 لوگوں نے ہجرت کی اور تقریباً 70 لاکھ لوگ زخمی ہوئے۔ تو ایک ایسا چورن جو آپ کو دیا جاتا ہے کہ مسلم قوم کی بھلائی ہوئی، اس کو آج سے آپ نے ری تھنک سوچنا ہے، اس کو ری تھنک کرنا ہے کہ پاکستان بننے سے مسلم قوم کی بھلائی ہوئی یا نقصان ہوا۔ کیا اگر آج سب کانٹیننٹ میں ہم رہ رہے ہوتے تو کیا ہم آج غلام ہوتے؟ جب ہم ہزاروں کی تعداد میں تھے تب ہم نے سب کانٹیننٹ میں حکمرانی کی، تو جب ہم کروڑوں میں، اربوں میں ہو گئے تھے، why could not we؟ ہم کر سکتے تھے۔ خیر، کہانی یہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو ملک بن گیا۔ ملک بنا کالونیل اور عیسائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، عیسائی نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر عیسائیوں کے نظام کو ملک میں لاگو کیوں کیا گیا؟ مطلب آپ نے ملک بنایا 1947 میں اور اسلام کے نام پہ بنایا، اسلام کا نظام رائج ہوگا، لیکن کیا اسلام کا نظام رائج ہوا؟ نہیں۔ آپ نے قانون بھی عیسائی طرز کا رکھا۔ اسلام کے نام پہ ملک دلانے والے جو احباب تھے، ان کے کردار پہ بہت سے عظیم مسلم سکولرز نے کئی مرتبہ ایلیگیشنز لگائے، جن میں مولانا مودودی اور وغیرہ وغیرہ، دیر آر لاٹ آف اسلامی سکولرز جنہوں نے اپوز کیا تھا۔